سب سے پہلے تو امریکی صدر کے اس دعوے کو ہی دیکھ لے کہ یہ بہت کم قیمت ہے جو عالمی سلامتی کے لیے ادا کی جا رہی ہے. ان کا اشارہ شاید پیٹرول کی تیل کی بڑھتی قیمتوں کی طرف تھا. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ صدر ٹرمپ کے اس بیان کو؟ میرے خیال میں بڑا بے بنیاد بیان ہے کیونکہ اس میں وزن نہیں ہے. صرف قیمتیں نہیں بڑھیں، پورا خطہ ہل گیا ہے. ایک عالمی اقتصادی توانائی کا بحران آ گیا ہے. امریکہ کے اپنے حلیف ڈر گئے ہیں اور مغرب جو ہے ابھی پتہ چل رہا تھا، بات ہو رہی تھی G7 کا اجلاس ہو رہا ہے، کل GCC ممالک کا اجلاس بھی ہوا، تو پورا خطہ ہلا ہوا ہے اس وقت. اور جیسے آپ نے عالمی آدھا عالم ورلڈ وار تو پوری ہوتی ہے، لیکن یہ ایشیا، مڈل ایسٹ، یورپ، یہ تو پورا اٹس شیکن اپ ایوری باڈی. اور جو بنیادی مفروضہ تھا اس جارحیت کا جو بے بنیاد اور غیر قانونی ہے، وہ تو فیل ہو گیا ہے. رجیم بھی قائم ہے، صلاحیت بھی قائم ہے، جو ابھی کارروائی بھی ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں تو ابھی تک اسرائیل اور امریکہ نے جو ہدف چاہتے تھے وہ تو بالکل نہیں اچیو کر سکے. تو آپ کے خیال میں کوئی مس کیلکولیشن ہوئی ہے؟ اور یہ جنگ آغاز میں کتنے دنوں کے لیے پلان کی گئی بظاہر امریکہ کی طرف سے؟ پہلی بات ہے کہ یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے. It was made in Israel, conceived in Israel and executed by America. ایسے کر لیں. اور نیتن یاہو کا یہ بڑا پرانا پلان تھا. میرے خیال میں اس نے ٹرمپ کو پھنسایا ہے، بلیک میل کیا رادر، میں لفظ استعمال کر لوں، تھرو دا ایپسٹین فائلز. اچھا، ہاں جی، میرا کہ وہ ایپسٹین فائلز، ایپسٹین خود ایک موساد ایجنٹ تھا، اسرائیل کا ایسٹ تھا، اور وہ رکھا ہوا ہے ویڈیوز جو ہمارے ہاں بھی ہم سنتے رہتے ہیں ایسی چیزیں، لیکن وہ انہوں نے خاص رکھی ہوئی تھی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے. اور اس کو ڈریگ کیا اس بنیاد پر کیا کہ جناب یہ تو 2-3 دن کی مار ہے، ہم بھی eliminate the top leadership اور یہ سارا ہو جائے گا. تو یہ اب مشترکہ جارحیت بن گئی، اور اس سے سب سے زیادہ نقصان میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر ابھی تک ٹرمپ کو خود ہوا ہے. مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکی کانگریس نے، دونوں ایوانوں نے اس جنگ کے خلاف پیش کی قرارداد کو مسترد کیا اکثریت سے. تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ؟ وہ تو ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی 27ویں اور 26ویں یونانیمسلی پاس ہوئی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں. وہ آپ کی کنٹرول ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ان کا کنٹرول ہے تھوڑا سا تھن میجورٹی ہے، تو انہوں نے وہ کروا لیا. بٹ اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ، کیونکہ پبلک اوپینین جو ہے امریکہ کی، دیکھیں نا، میں اس کو بجا رہا ہوں یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ US کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. یہ صرف غازہ نہیں، ویسٹ بینک نہیں، لیکن یہ بھی قبضہ ان کا ہے تھرو دا اسرائیلی لابی پولیٹیکلی. ٹھیک ہے. تو یہ جو امریکن پبلک اوپینین کا جو سروے آیا ابھی، اس میں آیا کہ 27% لوگ جنگ کی حمایت کرتے ہیں، 73% اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں. دوسرا جو اس کا اپنا بیس ہے، میگا میک امریکہ گریٹ اگین، وہ کیا تھا؟ بنیاد امریکہ فرسٹ. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ تو اسرائیل فرسٹ کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ کہتے تھے نو مور وارز، آپ نے تو جنگیں انلیش کر دی ہیں. سو آئی تھنک دیٹ اٹ ول کاسٹ ہم ویری ڈیئرلی، کیونکہ یہ ان کا 3-4 دن کا معاملہ نہیں، یہ تو جنگ طویل ہوئی جا رہی ہے اور جنگ پھیل بھی رہی ہے. مگر میگا کے اندر کوئی تقسیم یا تقسیم نظر آ رہی ہے؟ تقسیم ہے جی. دیکھیں سب سے بڑا ان کا آئیڈیالوگ تھا ٹکر کارلسن، اسٹیو بینن، مارجری ٹیلر گرین. یہ سب جو ہیں اپنے، جیسے آپ کا بھی چینل ہے ماشاءاللہ، پاپولر چینل ہے، کریڈیبل چینل ہے، آپ کی بات اپنی کر رہا ہوں میں، دوسروں کا بھی ہے، تو وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں اور ان کے ملینز آف فالوورز ہیں. سو اٹ از پبلک اوپینین کی بات کر رہا ہوں میں کانگریس کی، میں حکومت کی یا کانگریس کی بات نہیں کر رہا، عوامی رائے کی بات. تو کتنے دن تک مزید یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے؟ اور ایک اور بات جو آپ نے کہی نا، جو تیل کی قیمت بڑھی ہے، اٹ ول ہٹ دا ایوریج امریکن. تو میرے خیال میں ٹل ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ورنہ ایرانی تو تیار ہے جنگ لڑنے کے لیے. وہ تو کہہ رہے ہیں، کل انہوں نے اناؤنس کیا ہے ریولوشن گارڈز نے، کہ ہم 6 مہینے تک اسی قسم کی جنگ سسٹین کر سکتے ہیں. انہوں نے تو 10 سال عراق سے جنگ ایگزیکٹلی اس وقت کی تھی جب نیا انقلاب آیا تھا. ایبسولوٹلی کریکٹ. اور اس وقت تو تھا بھی کوئی سسٹم بھی نہیں تھا ان کا، لیکن وہ ایک زمینی جنگ تھی. ہاں وہ زمینی جنگ تھی، وہ اور کسی تھی. اور اس میں لیکن اس میں کیا کر رہے ہیں ایرانی؟ سب سے بڑی بات ہے وہ ڈرون فائر کرتے ہیں. اس ڈرون کی قیمت ہے $10,000. اس ڈرون کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ انٹرسپٹرز تیار کرتا ہے $5 ملین، $10 ملین، few ملین ڈالرز. اور ابھی میں CNN دیکھ رہا تھا، اس میں ایک ڈرون کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے 11 انٹرسپٹرز آئے ہیں. وہ سارے تو ضائع ہو گئے نا جی.
تو وہ جو asymmetrical warfare کہتے ہیں کہ ان کی تو اپنے ڈرونز تو لاکھوں میں ہیں، خود انہوں نے تیار کیے ہیں اور ان کی ہائی ٹیک ہے ایران کی اس کے حوالے سے، لیکن آئی ایگری ود یو کہ وہ ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے بظاہر سائز کے حوالے سے، اسٹرینتھ کے حوالے سے، لیکن وہ ایک ہمت بھی ہوتی ہے، عزم بھی ہوتی ہے، پلس ابھی ملٹری صلاحیت ان کی قائم ہے۔ اچھا، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ایران کے $10,000 کے ڈرون کو اور $1 ملین یا کتنے $2 ملین اور $5 ملین کے میزائل کو انٹرسیپٹر سے، تو آپ کے خیال میں ایران کو مالی طور پہ کم نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کو زیادہ ہو رہا ہے؟ کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یس، امریکہ کو یہ جنگ جو ہے اس وقت جو اپنے ایسٹیمیٹ ہے ان کے $1 بلین روز کا خرچہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ جو یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے، 15,000 فلائٹس بند ہو گئی ہیں ابھی تک، 10واں دن ہے جی، 4,500 سٹرائکس اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر کی ہیں، اس کے جواب میں ایران نے 3,500 سٹرائکس کی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹریول، ٹورزم، اکانومی، انرجی اور پورا جو برانڈ تھا آپ کا گلف کا، جی دبئی چلیں جی، بڑا سکون کی جگہ ہے، دبئی شاپنگ فیسٹیول ہے، ریلیکس کریں، دوحہ چلیں، کویت چلیں، وہ تو بحرین چلیں، سارا فارغ ہو رہا ہے۔ مگر بظاہر تو یہ کوئی میرے خیال میں ایک خوشی کی بات نہیں ہے ایرانی قوم کے لیے کہ ان کی کوئی بچت تو نہیں ہم کہہ سکتے، نہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے بڑا۔ ایران کا $10,000 بھی ایران کے لیے جو معنی رکھتے ہیں وہ شاید ملین جانے بھی شہید ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان کی معیشت اور انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، ان کو جتنا وقت لگے گا بحالی میں اتنا شاید امریکہ کا تو ظاہر کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ماسوائے ان فوجی اڈوں کے جو تھوڑا بہت کوئی 6-7 ہوئے، تو بظاہر تو یہ نقصان تو ایران کا اور ایران کی قوم کا ہو رہا ہے، لیکن تو اس میں ایز سچ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ میرا خیال امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، سیاسی بھی ہو رہا ہے، اعتماد سے ہو رہا ہے۔ جو جتنے عرب ممالک ہیں ان کی تو چیخیں نکل گئی، وہ کہتے تھے ہم نے آپ سے، امریکہ سے اڈے بھی دیے، پیسے بھی دیے، ان کو اسلحہ بھی ان سے لیا، ان کو کیا ملا؟ وہ تو ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک ہیں خلف الابتور، سب سے امیر آدمی یو اے ای کا، ابو دھابی کا، اس نے خط لکھا ہے اوپن لیٹر ٹو ٹرمپ، کل سی این این میں آیا بھی ہے کہ جناب who gave you the authority to start this war and damage the Gulf countries؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کباڑا کر دیا، آپ صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسرائیل کو۔ تو میرے خیال میں سیاسی نقصان بھی ہے، اسٹریٹجک نقصان بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد بھی یہ ہوا تھا کہ بومبنگ ہوئی، افغانستان بھی تباہ ہوا، عراق بھی تباہ ہوا، اور ملک تباہ ہوئے، لیکن امریکہ کی اپنا جو سسٹم تھا وہ بھی کافی ویک ہوا، اور اتنی دیر میں چائنا ابھر کے آگے آ گیا، تو اٹ ویکنڈ امریکہ۔ لیکن امریکہ کو اس جنگ کا فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ مزید اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں، اور اس کے بعد عرب کنٹریز جو ہیں مزید امریکہ پہ ڈپینڈنس ان کی بڑھ رہی ہے، تو لانگ ٹرم میں تو امریکہ کو بہت فائدہ ہے، اس کا نقصان تو نہیں ہے اس جنگ۔ میرا نہیں خیال، کوئی فائدہ نہیں۔ اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ پہلی کیجولٹی ہوگی صدر ٹرمپ، اس کی سیاست۔ مڈ ٹرم الیکشن آنے والا ہے، اور اس امریکن عوام اس کو اس چیز کی پینلٹی دیں گے، کیونکہ ان کی اکانومی شیٹر ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کانفیڈنس تھا امریکہ کے اوپر، جو سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سستا تیل بھی دیں گے، اس کے عوض آپ ہمارا تحفظ کریں گے، اس میں وہ فیل ہو گیا۔ اور یہ تیسری بات ثابت ہوگی کہ جتنا مرضی عرب پیسہ دیں، کتنا پیسہ دیا ٹرمپ گیا تھا $1 ٹریلین فلانا ڈالر، تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے $3 ٹریلین کلیکٹ کیے تھے اس نے۔ تو الٹیمیٹلی وین اٹ کمز ٹو دا براس ٹیکس، باٹم لائن کیا ہے؟ اسرائیل فرسٹ، تو یہ تو پیچھے ہٹ گئے، تو میرے خیال میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امریکی اڈوں کو خالی کرنے کا تو کسی عرب ملک نے حکم نہیں جاری کی۔ نہیں، اتنی تو ضرورت نہیں ابھی آئی، اتنی بھی ضرورت نہیں آئی، وہ اڈے ویسے ایران خالی کرا رہے ہیں اور طریقے سے، جو ان کے اٹیکس وقتی طور پہ ہے، لیکن it's not about اڈا alone۔ اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا ایک اور چیز ہوئی ہے، مغرب تقسیم ہو گیا ہے۔ مغرب جو ہے آپ کا بڑا یونیفائڈ، مغرب پہ بھی آتے ہیں، لیکن